الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس طرح پہلے سے تذکرہ چلتا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو ان کے اوپر کیے ہوئے انعامات احسانات یاد دلاتے ہیں، اور ان انعامات اور احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل نے جو معاندانہ سرکشیانہ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، اللہ رب العزت اس کو بھی ان کے اوپر جتلاتے چلے جاتے ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور ان کے بدلے میں جو بنی اسرائیل نے اس کی نافرمانی کی، جرائم کیے، جنایات کی، ناشکری کی، اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات جیسی کتاب دی۔ آسمانی کتابوں میں قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ تورات کا ہے۔ تورات کا لغوی معنی ہوتا ہے قانون، ضابطہ حیات۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پہ لگاتار بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کو۔ تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایک تو آسمانی کتابیں بھیجی، اور دوسرے پے در پہ لگاتار نبیوں کو بھیجا۔ اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت کا ملنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ انسان اپنی عقل سے، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنی حصے، اپنی معلومات سے یہ بات جان نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کتاب دیتے ہیں، اور کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے اندر رسولوں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پے در پہ لگاتار رسول بھیجے۔ ایک وقت میں کئی رسول ہوتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کم از کم 4000 انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے۔ تو یہ رسولوں کا بھیجنا یہ کتاب کے سمجھانے کے لیے اور ہدایت پر لوگوں کو چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح کتاب جو ہوتی ہے ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح اس کتاب کی تشریح کرنے کے لیے پیغمبر کا آنا بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح کتاب کے جو مندرجات ہوتے ہیں یہ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت ہوتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر جو اس کتاب کی تشریح کرتا ہے وہ تشریح بھی اسی طرح قطعی ہوتی ہے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو تو مانے اور پیغمبر کی بات کو کہے کہ یہ تو حدیث ہے جناب، میں اس کو نہیں مانتا، یہ تو جناب اتنے سالوں کے بعد لکھی گئی ہے اور یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اس طرح کی تعویلیں کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ یعنی اس کے بغیر، پیغمبر کی بات کے بغیر قرآن پاک کی فہم کا جو ہے امکان ہی نہیں ہے۔
قرآن کیا کہہ رہا ہے، کتاب کیا کہہ رہی ہے، پیغمبر کی فہم کے بغیر ہم نہیں کر، اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کے اندر ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب بھی دی اور تمہیں ہم نے پے در پہ لگاتار ہم نے انبیاء اور رسول ہم نے تمہیں بھیجے، یہاں تک کہ بالآخر کے اندر ہم نے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، واضح معجزات دیے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، بالآخر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے درمیان آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کا لغوی معنی ہی برگزیدہ بندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے جس کا ان آیاتوں میں بھی تذکرہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھیں وہ بھی ایک بہت برگزیدہ خاتون تھی، اللہ والی بزرگ تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اگر بیٹا ہو تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی جو حضرت مریم علیہ السلام تھی، تو وہ بیچاری حسرت سے کہنے لگی کہ میرے کو لڑکا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ لڑکی بھی جو ہے نا مردوں کی طرح ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ بی بی مریم کو جو ہے ان کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام سے کروائی، اور ان کے بطن سے فوق العادت طریقے سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام 30 مرتبہ آیا ہے، اور ہر دفعہ ان کی نسبت ماں کے ساتھ ہوئی ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ پورے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام واحد خاتون کے طور پر آیا، نہ بنی اسرائیل کی کوئی اور خاتون، نہ امت محمدیہ کی کوئی اور خاتون، نہ کسی اور خاتون کا نام آیا، نہ ایمان والوں میں نہ کافروں میں، فقط مریم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور 30 مرتبہ آیا، گویا جتنے قرآن پاک کے سپارے اتنی مرتبہ ان کا نام آ گیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے خاص جتلا کر بھیجا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم تمہیں دیے واضح بینات کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت معجزات دکھائے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا پاک نام عطا فرمایا تھا، اسم اعظم جس کو کہتے ہیں، اسم اعظم کی برکت سے قم باذن اللہ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے وہ اڑنے لگ جاتے تھے، اور مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتے تھے، کوڑی کے مرض والوں کا ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر لا علاج ترین مریض جو ہوتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر صحت یاب ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنے واضح معجزات دیے، اتنے واضح معجزات دیے، اس کے باوجود جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے بجائے ان سے سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے تائید کی ان کی روح قدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت تک اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل امین کو جو ہے لازم کر کے رکھا۔ حضرت جبرائیل امین ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ معاون اور مددگار کے طور پر ہوتے تھے۔ تو اتنی واضح نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی، بنی اسرائیل کو کتابیں دی، پیدر پہ انبیاء علیہ السلام دیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا؟ ان احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فرمایا افکلما جاءکم رسول، جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا تھا، بما لا تہوا انفسکم، ان چیزوں کے ساتھ جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے۔ جو چیز اگر کوئی رسول ایسا کوئی حکم اللہ کے پاس سے لے آتا جو تمہارے جی پر بھاری ہوتا، تمہارے نفس پر شاق کو گزرتا، تو تم کیا کرتے؟ استکبرتم، تکبر کرتے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتے، ماننے سے انکار کر دیتے، تسلیم نہیں کرتے، اور تمہاری سرکشی اتنی بڑھ جاتی فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک دوسری بڑی جماعت انبیاء علیہ السلام کی ان کو تم نے قتل کر دیا۔ تو بعض نبیوں کو تو تم نے جھٹلایا، اور بعض کو تم قتل کرنے پہ بھی جو ہے نا یعنی جرت کر لی، اور ان کو تم نے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رحمت سے آسمانوں کے اوپر رفع سما فرما کے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ تو ان کی سرکشی تھی کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی، نفس پہ شاق گزری، اس کا انکار کر دیا۔ ہم امت محمدیہ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا عبرت کا مقام ہے
کہ ہم ان آیتوں کے ذیل میں اپنے گریبان میں بھی ذرا ہم جھانک لیں کہ ہم نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے، کہیں ہم بھی تو بنی اسرائیلیوں کی طرح سرکش نہیں ہو گئے؟ جو حکم ہمارے اوپر نفس پر شاق گزرے ہم بھی تو کہیں ان کو انکار کرنے والے نہیں بن گئے؟ بعض لوگ آج کے زمانے میں ایسے آ گئے ہیں جیسے مثلا جاوید احمد گاندھی ہے، بہت بڑا آج کل اسکالر بن کر سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بیٹھتے ہیں، اور ان کی یہ طبیعت اور فطرت ثانیہ ہے، ان کے ماننے والے بڑے جو ہے نا اچھے اخلاق کا، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں، اور ان کی تان ایک بات پر آ کے ٹوٹتی ہے، یہ جناب یہ حکم تو بہت مشکل ہے، اس پر تو عمل کرنا مشکل ہے، آج کے زمانے میں مشکل ہے، لہذا یہ تو حکم ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو قرآن نہیں ہو سکتا، یہ تو جی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، طرح طرح کی تعبیریں کر کے اس حکم کو ماننے سے ہی انکار کر دینا۔ یاد رکھیے یہ بنی اسرائیل کی صفت ہے، یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل ہے، یہ امت محمدیہ کا طرز عمل نہیں ہو سکتا، یہ تو شیطان والا طرز عمل ہے۔ اس کے اپنے گمان میں اس نے سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم خلاف حکمت ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے سجدے کا حکم مجھے کیوں دے دیا، اس کو دینا چاہیے تھا، اپنی طرف سے علتیں نکال کر، حکمتیں نکال کر جو ہے نا اللہ کے سامنے پیش کر دینا، یہ جرت ہے، یہ جرت امت محمدیہ کے لوگوں کے شایان شان نہیں ہے، ان کے منصب کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ کے ہر حکم کے اوپر ایمان لانا ہے۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو یہود موجود تھے ان کا ذکر فرمایا کہ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں قلوبنا غلف، کہ ہمارے جو دل ہیں وہ پردے کے اندر ہیں، ہمارے جو دل ہیں وہ پردے کے اندر ہیں، یعنی ہم ان کو اپنے علم پر، توریت کی تعلیمات کے اوپر بڑا فخر اور بڑا گھمنڈ تھا۔ یہ کہتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علوم دیے گئے ہیں، اب اس کی موجودگی میں ہمارے اوپر کسی اور کی تعلیمات اثر ہی نہیں کرے گی، ہم ایمان لائیں گے نہیں، ہمارے اوپر آپ کی بات اثر ہی نہیں کرے گی۔ تو یہ گویا کہ کہتے تھے ہمارے دل جو ہیں پروف ہیں، یعنی پردے کے اندر چھپ گئے ہیں، لہذا تمہاری آقا علیہ السلام کو کہتے تھے آپ کی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے اوپر توریت کی تعلیمات کی وجہ سے ان کے دل جو ہے بند ہو گئے ہیں۔ یہ تو ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان پر جم جائے، لیکن یہ اس وقت اچھی بات ہوتی ہے کہ جب اس کی سمجھدانی میں جو بات آئی ہے وہ حق ہو، سچ ہو، ٹھیک ہو، درست ہو۔ اب یہ تو ایک غلط بات سمجھے ہوئے ہیں اور ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر پردے کے اندر ہیں، ہم نے بات کو ماننا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، بلکہ بات یہ ہے کہ تم پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، لعنت کی وجہ سے تم تسلیم نہیں کر رہے ہو، تم ایمان نہیں لے کر آ رہے ہو۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اگر اللہ کی رحمت تمہارے قلوب پر نازل ہو جائے، اتر جائے، تو تم ایمان لے آؤ گے۔ لہذا تمہارا ایمان نہ لانے کی وجہ دلوں پر پردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، وہ بکفرہم، تمہارے انکار کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے لوگ ہیں جو تم میں ایمان لے کر آتے ہیں۔ آگے فرمایا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن پاک اتر چکا۔ تو یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات ان کے اوپر چلتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ بالآخر ان کے پاس قرآن آ گیا۔ اب قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ان کے پاس آ گئی، اور قرآن تصدیق کر رہی ہے ان کی پچھلی کتابوں کی، ان کے پچھلے نبیوں کی، ان کی، اور بتا رہی ہے کہ تمہاری توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہارے نبیوں کی تعلیمات کیا تھی، ان کے واقعات اور غیب کی باتیں ان کو بتا رہی ہے۔ لیکن اس قرآن کے ساتھ بھی ان کا رویہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفروا بہ، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس کفروا بہ سے پہلے اللہ رب العزت نے تھوڑا سا جملہ معترضہ کے طور پر ان کو بتایا کہ یہ قرآن کے نزول ہونے سے پہلے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ فتح طلب کرتے تھے، کامیابی اور کامرانی کا وسیلہ دیتے تھے علی الذین کفروا، کافروں پر، اس قرآن پاک کو، یعنی یہ اپنی دعاؤں میں وسیلہ دیتے تھے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں فتح اور کامرانی نصیب فرما۔ استفتاح کا مطلب ہوتا ہے فتح اور کامرانی کو طلب کرنا، تو کافروں کے مقابلے میں دعا، جس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ ہماری شریعت میں بھی جائز ہے کہ انسان کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی نیک عمل کو جو ہے انسان اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کرے کہ اللہ اس کے برکت سے، اس کے وسیلے سے، اس کے توفیل سے میری دعا کو قبول فرما۔ اس کے مقابلے میں ایک اور چیز
چیز ہوتی ہے کہ انسان کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ فرشتے کو یا کسی کو بھی حاضر ناظر جانتے ہوئے، مختار کل جانتے ہوئے اس سے براہ راست عرض کرے کہ میری پریشانی کو تو دور کر دے، اللہ کو چھوڑ کر اس سے، یہ شرک ہے، یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں وسیلے کی اجازت ہے، تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک کو بطور وسیلے کے اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اب جب وہ آ گئی فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ کتاب آ گئی جس کو یہ پہچان بھی رہے ہیں اور دل ان کے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے، کفروا بہ، اب تو یہ اس کے منکر ہو گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، چنانچہ اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں کے اوپر۔ تو اس انکار تر انکار در انکار کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کو یہ خرید رہے ہیں، انفسہم، اب اپنی جانوں کے بدلے میں، اپنی جانوں کو جو بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جو چیز خرید رہے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ یعنی یہ انکار، یہ سرکشی، یہ دنیا کی چند روزہ چیزیں، یہ چیزیں ان کے لیے بہت بری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ این یکفروا، وہ کیا چیز ہے جو یہ خرید رہے ہیں؟ یہ کہ انکار کرتے ہیں بما، ان چیزوں کا انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری، بغین، سرکشی کے طور پر اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں کو بھیجا، قرآن پاک کو بھیجا، اس کا یہ انکار کرتے ہیں، اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اس انکار کے بدلے میں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ نبی آخر الزماں بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، اس وجہ سے ضد اور ہٹ دھرمی کے اندر انکار کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اتار دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا۔ تو یہ نبوت، یہ کتاب ہدایت، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ نے 4000 پیغمبر تمہاری قوم میں بھیج دیے، اور ایک پیغمبر اللہ نے بنو اسماعیل میں بھیج دیا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن تم اللہ کی منشا کے مقابلے میں ضد پر آئے ہوئے ہو کہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، اور تم نے اس کا انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، چنانچہ یہ لوٹے غضب کے اوپر غضب لے کر، ان کے اوپر غضب کے اوپر غضب آیا۔ ایک غضب تو اس وجہ سے ان کے اوپر آیا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یہ ایک غضب ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کر دیا، یہ دوسرا غضب ہوا ان کے اوپر۔ تو یہ ان کی سرکشی کی انتہا ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں ہدایت دیتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، غیر المغضوب علیہم، اللہ کریم آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا تھا، وہ غضب ان پر ہوا تھا۔ مغضوب کا معنی وہ ہوتا ہے کہ ایسا گمراہ شخص جو اپنے جان بوجھ کر گمراہی کے راستے کو چنتا ہے، اور ضال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی وجہ سے گمراہی میں چلا جائے۔ تو ضال سے مراد نصارہ ہیں، اور مغضوب سے مراد یہ یہود ہیں جن کے اوپر اللہ فرماتے ہیں وباؤوا بغضب علی غضب، یہاں سے یہ بات نکلتی ہے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ تو یہ کافر ہو گئے، اللہ کے ایک حکم کو نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ چنانچہ یہ لوگ کافر ہو گئے، اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ ادھر ایک آخری بات سمجھنے کی ہے، ہمارا درس یہاں اس آیت پہ ختم ہو گیا۔ یہ رسوائی والا، ذلت والا عذاب جو ہوگا، مہین، عذاب مہین جو ہوگا، یہ کافروں کو ہوگا، یاد رکھیے، کیونکہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہی میں رہنا ہے۔ مومن جو ہوگا، ایمان والا جو ہوگا، جو کسی وجہ سے کوئی حکم پورا نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اندر کمی کوتاہی کر دی، اور جس کی وجہ سے کچھ دن کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑ گیا، اس کو عذاب مہین نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عذاب وہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کو پاک کیا جائے گا، جنت میں جانے کے قابل بنایا جائے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ اس عذاب کو بنایا جائے گا۔ چنانچہ مومن جو عذاب کے اندر جائے گا وہ ذلت اور رسوائی والے عذاب میں نہیں جائے گا، بلکہ ذلت اور رسوائی والا عذاب صرف ان کافروں کو ہوگا۔ تو یہ کفر جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، لہذا ہمیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی سوچ کو، اپنی جان کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں۔ کوئی بات سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، نفس پہ کتنی ہی شاق گزرے، ماحول معاشرے کے اعتبار سے کتنی ہی اجنبی لگے، وہ قرآن پورے عالم کے لیے آیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جو ہے یہ تو مکے والوں کے لیے تھی، یا مدینہ کے اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے تھی، آج کے ماحول کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آج ہمارا ماحول، قرآن پاک ماحول کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔
یعنی کہ آج ہم قرآن کو اپنے ماحول کے حساب سے بدل دیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں بڑے خطرے کی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل ہے۔ یہ آیات ہمیں دعوت پہ فکر دے رہی ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں کبھی سرکشی نہیں کریں گے، ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے منور کریں گے، عشق الہی سے اپنے سینوں کو منور کریں گے، اور اللہ کے حکموں کے مطابق تن من دھن کی بازی لگا کے انشاءاللہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اور اس قرآن کے نظام کو جو ہے اللہ کی زمین پر نافذ کریں گے، اور اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔